بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حجت الاسلام غزالی زماں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور آپ کا اصل نام کون تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حامد، لقب حجت الاسلام اور نام نامی اسم گرامی محمد بن احمد طوسی غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں خراسان کے ضلع طوس کے علاقے طاہران میں پیدا ہوئے۔ خراسان ایران کے مشرق میں واقع ایک وسیع صوبہ تھا۔ موجود خراسان میں قدیم خراسان کا نصف بھی شامل نہیں، کچھ افغانستان میں اور کچھ دیگر ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ شہر خراسان میں اون کاٹ کر بیچا کرتے تھے، یعنی پیشے کے لحاظ سے دھاگے کے تاجر تھے۔ اسی نسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ ابھی امام صاحب اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کم عمر ہی تھے کہ آپ کے والد محترم وصال فرما گئے۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے ایک صوفی دوست حضرت سیدنا ابو حامد احمد بن محمد زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی کہ میرا تمام اثاثہ میرے ان دو بیٹوں کی تعلیم و پرورش پر خرچ کر دیجیے گا۔ وصیت کے مطابق ان کے والد گرامی کا سرمایہ ان کی تعلیم و پرورش پر صرف کیا گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر ہی میں حاصل کی، جہاں کتب فقہ حضرت سیدنا احمد بن محمد زرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے۔ ابھی عمر شریف 20 سال سے کم ہی تھی کہ ایران کے مشرقی شہر جرجان میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت سیدنا امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ عرصہ گزارا، پھر اپنے شہر طوس لوٹ آئے۔ اس کے بعد نیشا پور جا کر امام الحرمین کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے اور تھوڑی ہی مدت میں اپنے رفقا میں موجود 400 کی تعداد میں تھے ممتاز ہو گئے اور اپنے نامور استاد کے نائب بن گئے۔ امام الحرمین کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور سے نکلے۔ اسی وقت آپ کی عمر 28 سال۔ درس و تدریس سے فارغ ہونے کے بعد امام غزالی نظام الملک کے دربار میں پہنچے۔ نظام الملک نے ان کی شہرت و ممتاز قابلیت کی بنا پر بڑے اعزاز و کرم سے دربار میں ان کو لیا۔ یہاں اہل کمال کا مجمع تھا، علمی مباحثیں، دینی مناظرے، یہاں تک کہ شادی و غمی کا ایک ضروری عنصر تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان مباحث میں سب پر غالب رہتے تھے۔ ان کی نمایاں قابلیت دیکھ کر نظام الملک نے ان کو مدرسہ نظامیہ کے صدارت کے لیے منتخب کیا، جو اس وقت ایک عالم کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور منتہائی ترقی تھا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 34 سال سے زیادہ نہ تھی۔ تھوڑے ہی وقت بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ درس، حسن تقریر اور زجر علمی کی بغداد میں مچ گئی۔ تاریخ اسلام کی جن کتابوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ اور ان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اور جن سے اسلامی حلقہ عرصہ دراز تک فیض یاب رہے ہیں، ان میں احیاء علوم الدین کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، جو امام غزالی کے معاصر اور امام الحرمین کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احیاء العلوم کی مثل پہلے کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ شیخ محمد زرقانی کا دعویٰ تھا کہ اگر دنیا سے تمام علوم مٹا دیے جائیں تو میں احیاء العلوم سے ان کو دوبارہ زندہ کروں گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دو خصوصیات بہت ممتاز ہیں، ایک اخلاص اور دوسری علو ہمت۔ ان کی کتابوں کی اصل تاثیر اور مقبولیت کی اصل وجہ ان کا یہی اخلاص ہے۔ اسی اخلاص نے ان سے اقلیت علم کی مسند شاہی ترک کروائی اور برسوں دشت و بیابان کی خاک چنوائی، اور باوجود طلبی اور اصرار کے بادشاہوں کے دربار میں اور اپنے وقت کے سب سے بڑے اعزاز سے روگرداں اور بے نیاز رکھا۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک چیز ہے جو صدیقین کے قلب سے نکلتی ہے، وہ حب جاہ ہے۔ ان کی آخری زندگی شہادت دیتی ہے کہ وہ اس مقام سے محروم نہیں رہے ہیں۔